ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، سر پہ ہے تاج یہ حفظ قرآن کا، ہم پہ انعام ہے رب رحمان کا، ہم کو قسمت پہ اپنی بہت ناز ہے، آج حاصل ہوا جو یہ اعزاز ہے، جو کتاب خدا سب سے ممتاز ہے، وجہ تسکین دل جس کی آواز ہے، تحفہ ہم کو ملا، تحفہ ہم کو ملا اس کے فیضان کا، ہم پہ انعام۔ جناب حضرت مولانا انیس آزاد صاحب بالگرامی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ اب میں سیدھے ایک ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جو اخلاص و محبت کا پیکر، اخلاق رضیہ سے بالاتر، اوصاف حسنہ سے متصف، جس کو ہمیشہ ادب کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا ہے اور ادب کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے، جس سے میری مراد ادیب باکمال، مقرر شیریں بیاں، مفتی جلیل، خلوص للہیت کی مجسم تصویر، آج کے اس اجلاس کے خواجہ اور امیر، جس سے میری مراد مفسر قرآن جناب حضرت مولانا انیس آزاد صاحب بالگرامی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا منصب خطابت پر فائز ہو کر ہم سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور مفید مشوروں سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نے ہماری اور آپ کی کامیابی اور دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی صرف اور صرف اپنے دین میں رکھی ہے۔ دین سے باہر کامیابی ملنا ناممکن ہے۔ ہم اور آپ اپنے من میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تنہائی میں ہم اور آپ اپنے جی میں نہ جانے کتنی باتیں کر لیتے ہیں۔ روزانہ خود سے بات کرتے ہوئے، اپنے من سے بات کرتے ہوئے، روزانہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ نے میری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ دوسروں کو سمجھانا تو بعد کی بات ہے، پہلے خود کو تو یقین آئے، پہلے خود تو اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنا یقین کامل بن جائے کہ اللہ نے میری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس دن یہ بات ہم نے خود کو سمجھا لی اور دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، یقین جاننا وہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر خود کو یہ بات نہ سمجھا سکے،
خود اپنے اندر یہ یقین پیدا نہ کر سکے کہ میری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اور دوسروں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کیسے کریں گے؟ جس چیز پر انسان کو خود یقین نہیں ہوتا، وہ دوسرے کو بھی اس بات کا یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے من میں، اپنے دل میں یہ بات پیوست کر لیں کہ اللہ نے میری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ کریں گے محنت اس پر؟ جب یہ بات دل میں اتر جائے کہ واقعتاً میری کامیابی اللہ کے دین میں ہے، تب آپ دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر آپ کو فکر ہوگی کہ وہ دین ہے کیا، لا وہ دین سیکھ لیں جس میں میری کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ جب تک یہ یقین دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ نے میری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اس وقت تک دین سیکھنے کی طلب نہیں پیدا ہوگی، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جلسے ہو جائیں گے، جلسوں میں شرکت بھی ہو جائے گی، 5-6 گھنٹے جلسوں میں شریک ہونے کے بعد لوگوں سے معلوم کیجئے کہ آپ نے کتنا دین سیکھا۔ 24 گھنٹے کی جو معمولاتی زندگی ہے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم اور آپ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کا دین کتنا سیکھا؟ تو برائے نام ہی جواب ملے گا کہ ہم نے بس اتنا سا سیکھا۔ سال میں جلسے میں شریک ہو کر پوری زندگی کا دین سیکھ لیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا الگ سے وقت فارغ کرنا ہوگا، اور وہ وقت فارغ کر کے روزانہ یا ہفتے میں ایک دن اپنے علماء سے، ائمہ سے مل کر اپنی زندگی کا دین سیکھو اور اس پر عمل کرو، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اس عظیم مجلس میں دین کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کیجئے گا کہ ہم سب مل جل کے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہماری اور آپ کی ایک آئلی زندگی ہے۔ آئلی زندگی کا مطلب گھریلو زندگی۔ روزانہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، روزانہ نکلتے ہیں، کئی مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، کئی مرتبہ نکلتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آج اپنے گھر میں دین کے مطابق داخل ہوں گے، آج اپنے گھر سے دین کے مطابق نکلیں گے؟ کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا؟ روزانہ سوتے ہیں، روزانہ بیدار ہوتے ہیں، کبھی دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آج دین کے مطابق سوئیں گے، آج دین کے مطابق بیدار ہوں گے؟ یہی تو ہے ہماری زندگی والا دین، جس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کھانا روزانہ کھاتے ہیں، کبھی جذبہ پیدا ہوا کہ آج یہ کھانا اس دین کے مطابق کھائیں گے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ کبھی ویسے کھانا کھا کے دیکھیے، ہر لقمہ اندر جا کے نور پیدا کرے گا۔ بات چیت کرتے ہیں روزانہ، کبھی کوشش کیجئے کہ آج میں اپنی گفتگو دین کے مطابق کروں گا۔ یقین جاننا وہی گفتگو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ ذرا دین پہ چل کے تو دیکھیں۔ ہم اور آپ جو اپنی گھر کی زندگی گزارتے ہیں، گھریلو زندگی، چلیے میں میاں بیوی سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں،
آئلی زندگی گھریلو زندگی سے سب وابستہ ہیں. تو دیکھو میاں بیوی کی زندگی میں جو دین مطلوب ہے اس کا تھوڑا سا عکس آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے پیش کروں گا. یہ باتیں میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ. قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کا حصہ، پوری آیت نہیں، اس آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا سمجھاؤں گا آپ کو. اللہ کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بس اتنی بات پہلے سمجھاؤں گا جو ہماری گھریلو زندگی ازدواجی زندگی سے متعلق ہے. آیت کے اس حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو. دیکھیے ترجمہ کتنا آسان ہے. ہر بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے اور ہر شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے. اتنی بات سمجھ گئے قاعدے سے؟ بیوی شوہر کا، ذرا بولیں ہمارے ساتھ میں. آج میں اپنے دھوڑی والوں سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں. ہر بیوی اپنے شوہر کا کیا ہے؟ لباس. ہر شوہر اپنی بیوی کا کیا ہے؟ لباس. اور لباس تو آپ جانتے ہی ہیں. اس وقت ہم نے اور آپ نے اپنے تن بدن پر کیا پہن رکھا ہے؟ لباس. اور جو کپڑے آپ کے الماری میں رکھے ہیں وہ لباس نہیں ہیں، وہ کپڑے ہیں، وہ ثوب ہیں، وہ سوٹ ہیں. آپ کے الماری میں باکس میں جتنے کپڑے آپ کے رکھے ہیں وہ لباس نہیں ہیں. وہ لباس کب بنیں گے؟ جب آپ ان کو پہن لیں گے. تو اس وقت ہمارے اور آپ کے تن بدن پر کیا ہے؟ لباس. اس کا کام کیا ہے؟ یہ لباس ہم نے اور آپ نے پہنا کیوں؟ ڈیزائن الگ ہے، کپڑوں کی کوالٹی الگ ہے، سلائی کے طرز الگ ہیں، لیکن بہرحال ہر شخص لباس پہن کے ہی باہر آتا ہے. یہ لباس ہم نے اور آپ نے کیوں پہنا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. دیکھو لباس پہننے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے تن بدن کے جو عیب ہیں وہ اس لباس سے ڈھکے رہتے ہیں. یہ لباس ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھتا ہے. یہ بات میں نے صحیح کہی یا غلط؟ نہیں، اگر غلط کہی تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے. یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، صحیح ہے. یہ لباس ہم اور آپ پہنتے اس لیے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے تن بدن کے عیب ڈھکے رہیں، چھپے رہیں. یہ لباس ہمارے اور آپ کے بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. ہر بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے. تو پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہر عیب کو چھپا کر رکھے، اپنے شوہر کا عیب کسی کے سامنے نہ بتائے. مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، نمبر آپ کا بھی آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم کہہ کے مقدم ان کو رکھا. ہر بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے اور لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا. تو ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کر رکھے، اپنے شوہر کے عیب کسی سے شیئر نہ کرے. اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر کے عیبوں کو دوسروں کو بتانا شروع کر دیا تو آپ بتائیں وہ لباس بچا صحیح سالم یا پھٹ گیا؟ پھٹ گیا. جب بیوی نے اپنے شوہر کے عیب دوسروں کو ظاہر کر دیے تو لباس تو نہ رہا. پھٹے ہوئے لباس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدھ جگہ سے پھٹے گا تو آپ اسے سی لیں گے، کچھ زیادہ ہی پھٹ جائے گا تو نکال کے باہر کر دیں گے. آج کل یہی ہو رہا ہے. جب بیوی اپنی اس ذمہ داری کو لباس بن کر ادا نہیں کرتی،
وہ اپنے شوہر کا ہر عیب دوسروں سے شیئر کر لیتی ہے، اپنے شوہر کا ہر عیب دوسروں کو بتا دیتی ہے، اور بات کوئی چھپتی نہیں ہے، ظاہر ہو ہی جاتی ہے، آج نہیں تو کل۔ تو جیسے ہی شوہر کو معلوم ہوگا کہ میری بیوی نے میرے عیب دوسروں کو بتائے ہیں، تو جب آپ پھٹا ہوا کپڑا پسند نہیں کرتے تو وہ شوہر اس پھٹے ہوئے لباس کا کرے گا کیا؟ پھر گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہر خاتون، ہر بیوی اپنے شوہر کا لباس بن کے رہے۔ زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، اگر آپ اتنی بات سمجھ گئے تو میں لباس کا پھر دوسرا فائدہ بتاؤں۔ لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا۔ اس عورت کا نکاح کسی فرشتے سے نہیں ہوا ہے کہ صاحب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اس کا نکاح تو ایک انسان سے ہوا ہے، اور انسان میں عیب ہوتے ہی ہوتے ہیں، انسان میں کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ازدواجی رشتہ قائم کیا تو اب بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا لباس بن کر رہے، اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپاتی رہے، اپنے شوہر کے عیب کسی کو نہ بتائے۔ دیکھیے، لباس صرف تن بدن کے عیبوں کو چھپانے کے لیے ہی نہیں پہنا جاتا، بلکہ لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیب و زینت حاصل ہوتی ہے، عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سچائی ہے، ورنہ تو عیب چھپانے کے لیے ٹاٹ بہت کافی تھا۔ ٹاٹ لپیٹ لیتے، عیب چھپ جاتے۔ ٹاٹ لپیٹنے سے عیب تو چھپ جاتے، مگر زیب و زینت حاصل نہیں ہوتی، وقار نہیں بلند ہوتا۔ آپ حضرات نے کتنے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ اچھے اور عمدہ اور قیمتی کپڑے پہنے کیوں ہیں؟ تاکہ وقار بلند رہے۔ آدمی سسرال جاتا ہے کتنے اچھے کپڑے پہن کے، دعوتوں میں جاتا ہے کتنے اچھے کپڑے پہن کر۔ معلوم یہ ہوا کہ لباس کا ایک کام ہے عیبوں کو چھپانا، اور دوسرا کام ہے وقار کی بلندی کا ذریعہ زیب و زینت کو حاصل کرنا۔ تو پھر جب بیوی کو اللہ نے شوہر کا لباس ٹھہرایا ہے تو بیوی اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے اپنے شوہر کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے۔ سسرال میں جا کر وہ خاتون اپنی ساس کی ایسی خدمت کرتی ہے جیسے اپنی سگی ماں کی کرتی ہے، اپنے سسر کی ایسی خدمت کرتی ہے جیسے وہ اس کا حقیقی باپ ہو۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ بڑا اچھا کردار ہے نا بیوی کا۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب بڑے خوش قسمت ہیں، بہت اچھے ہیں، بیوی ان کو بہت اچھی ملی ہے۔ بیوی کے اچھے کردار سے شوہر کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر بیوی کو اپنی زندگی ایسی ہی گزارنی چاہیے کہ اس کے کردار سے، اس کے حسن عمل سے اس کے شوہر کی عزت میں اضافہ ہو۔ کوئی ایسا گندا کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی عزت خاک میں مل جائے۔ کتنی عورتیں ہیں جو برے کام کر ڈالتی ہیں، بری حرکتیں کر ڈالتی ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے شوہر کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اللہ نے جب لباس قرار دیا ہے تو لباس سے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حسن کردار سے اپنے شوہر کی عزت میں اضافہ کرے۔ ایک فائدہ اور سن لیجئے، فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو ہماری گھریلو زندگی کا دین ہے وہ میں اس آیت کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس بڑا صاف ستھرا ہو، غلیظ نہ ہو، گندا نہ ہو، بدبودار نہ ہو۔ ہر آدمی ایسا ہی تو لباس پسند کرتا ہے، صاف ستھرا، بدبودار نہ ہو، غلیظ اور گندا نہ ہو۔ جب ہمیں اور آپ کو صاف ستھرا لباس پسند ہے
اور اللہ نے بیوی کو اس کے شوہر کا لباس قرار دیا ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری رہے، بن سنور کر رہے۔ کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے شوہر کا لباس قرار دیا ہے۔ اب خواتین کسی فنکشن کے لیے جانے میں کتنی بنتی اور سنورتی ہیں، کتنے اچھے طریقے سے میک اپ کرتی ہیں، کتنا اچھا لباس پہنتی ہیں، اور شوہر کے سامنے گندی سندی رہتی ہیں۔ شوہر کے ساتھ میں برتاؤ ان کا اچھا نہیں، اور شوہر کے ساتھ میں لباس بھی ان کا اچھا نہیں، اور کسی طرح کی کوئی زیب و زینت کی چیز نہیں۔ اللہ نے اس کو کس کا لباس قرار دیا تھا؟ شوہر کا یا فنکشن کا؟ شوہر کا لباس قرار دیا تھا۔ تو اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے شوہر کے لیے بنٹھن کے رہتی، بدن کے کسی حصے سے بدبو نہ آتی، اپنے شوہر کے لیے بالکل صاف ستھری ہو کر زیب و زینت اختیار کر کے رہتی، کیونکہ اپنے شوہر کا لباس ہے یہ، نہ کہ فنکشن کا، نہ کہ دعوتوں کا۔ اگر یہ تین صفات لباس کے تعلق سے آج کے اس اجلاس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھ لیں تو یقین جاننا گھروں میں بہاریں آ جائیں گی، یہ گھر جنت نشان بن جائیں گے، ان گھروں میں بڑا اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ لڑائیوں کی بنیاد ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کے عیب دوسروں کو بتاتی ہے، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ لباس بن کے رہ، اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کر رکھ، تیری زندگی کامیاب رہے گی، تیرا گھر آباد رہے گا۔ تجھے تیرے رب نے تیرے شوہر کا لباس قرار دیا ہے، لباس عیبوں کو چھپاتا ہے، تو ہر بیوی اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا کے رکھے۔ لباس سے وقار میں، عزت میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حسن اخلاق اور حسن کردار سے اپنے شوہر کے وقار میں اضافہ کرے، اور لباس تو صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری ہو کر رہے، شوہر کے لیے، چونکہ وہ اس کا لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فوراً اسی مضمون کو پلٹ دیا اور یہ کہا کہ تم، یعنی اے شوہرو، تم اپنی بیوی کا لباس ہو۔ اللہ، شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے۔ تو کیا شوہر کو اجازت دی جا سکتی ہے یا شوہر کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیبوں کو دوسروں سے شیئر کرے؟ قطعاً نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے، میاں بیوی کی جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، ان کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، ان کے جو پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں، وہ بالکل پرائیویٹ باتوں کو اپنے شوہروں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنی بیوی کی وہ ساری کیفیت اور وہ ساری حالت بتاتے ہیں۔ کیا اللہ نے اسی لیے تجھے تیری بیوی کا لباس بنایا تھا؟ اور راز تو ظاہر کر رہا ہے، کیا اللہ نے تجھے اسی لیے لباس بنایا تھا تیری بیوی کا؟ تو اپنی بیوی کا لباس تھا، اور لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا، اور تو ظاہر کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس حال میں میدان محشر میں لایا جائے گا، ان کے چہروں پر نہ کھال ہوگی نہ گوشت ہوگا۔ کبھی کسی دوست سے یا کسی سے بھی اپنی بیوی کی پرائیویٹ باتوں کو یا اس کے عیبوں کو شیئر نہ کرنا۔ اللہ نے مردوں کو، شوہروں کو ان کی بیوی کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا، جو ظاہر کرے گا وہ خود اپنا گھر برباد کرے گا۔ اسی طرح شوہر، ہر مرد اپنے کردار سے اور اپنے حسن اخلاق سے اپنی بیوی کی عزت میں اضافہ کرے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، ان کی بیوی مولون نہیں ہے، نہ حافظ ہے نہ عالمہ ہے، شوہر مولانا ہیں۔ آپ دیکھو، تراویح کی تکمیل کا موقع ہوتا ہے
تو لوگ امام صاحب کے لیے تو ہدیہ لاتے ہی لاتے ہیں، ان کی بیوی کے لیے بھی ایک جوڑا لے آتے ہیں۔ کیا ان کی بیوی نے کوئی نماز پڑھائی ہے؟ امام صاحب کا وقار اتنا بلند، لوگوں کے ذہنوں میں امام صاحب نے اپنے کردار سے اتنی عزت کی چھاپ لگا دی کہ لوگ امام صاحب کی برکت سے ان کی بیوی کی بھی عزت کرنے لگے۔ لباس کا کام یہی ہے، جو پہنے اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ امام صاحب کو تو مولانا صاحب کہتے ہی کہتے ہیں، وہ ان کی اس بیوی کو بھی مولون صاحبہ کہہ دیتے ہیں جو عربی فارسی پڑھنے میں اس نے کوئی وقت ہی نہیں لگایا، نہ وہ عالمہ ہے نہ حافظہ، لیکن مولوی صاحب کا وقار اتنا بلند ہے کہ وہ ان کی بیوی کو جو عالمہ نہیں ہے اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ مولون کہہ دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ شوہر کے وقار کا سیدھا اثر اس کی بیوی پر پڑتا ہے۔ شوہر اپنا کردار اتنا بلند رکھیں کہ ان کے حسن کردار سے اس کی بیوی کی عزت ہو جائے سماج میں، کیونکہ لباس کا کام یہی ہے۔ اب ایک شوہر اتنا نالائق ہے کہ وہ شرابی ہے، شراب پی اس نے اور نشے میں دھت گندی نالی کے کنارے پڑا ہوا ہے الٹا سیدھا، لوگ اسے ٹانگ کے اسے گھر لائے اٹھا کر کے، لوگوں کی زبانوں پر کیا آئے گا؟ یہ فلانی کا شوہر ہے۔ اس ظالم شوہر نے شراب پی کر اور اپنے گندے کردار سے اپنا وقار تو اور اپنی عزت تو تباہ کی ہی ہے، ساتھ میں خاندان میں، سماج معاشرے میں اس کی بیوی کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے با وقار زندگی گزارو، چوری نہ کرنا، پکڑے گئے تو مرد تو چوری کے جرم میں پیٹا جائے گا، جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، سماج اور معاشرے میں اس کی تو بے عزتی ہوگی ہی، لوگ کہیں گے یہ فلانی کا شوہر ہے جو چوری کرتا ہے، اس بیچاری کی گھر بیٹھے عزت خاک میں مل رہی ہے۔ کریں گے کوشش۔ یہ میں نے آپ کو لباس سمجھایا ہے، لباس، شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے۔ تیسری بات، لباس صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، گندا بدبودار لباس کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو ذرا اپنے گھر والا دین سیکھو، اپنے گھر میں جاؤ دین کے مطابق۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پسینہ بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں محفوظ کر لیا کرتے تھے اور اپنے عطر کی شیشیوں میں نبی کے پسینے کا قطرہ ڈالتے تھے تاکہ ان کا وہ عطر، ان کی وہ خوشبو اور زیادہ خوشبودار ہو جائے۔ جس نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی، اس نبی کے منہ میں کتنی خوشبو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کھارے کنویں میں میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈالا تو وہ کنواں میٹھا بن گیا، سارا پانی اس کا میٹھا بن گیا، ان کے منہ میں کتنی خوشبو ہوگی۔ لیکن انہوں نے اپنی امت کو جو دین دیا ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ مسواک۔ کیوں؟ بیوی کے پاس جانا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو مسواک کی ضرورت نہیں تھی، ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، لیکن انہوں نے مسواک کر کے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی، اپنی امت کو سکھایا جب گھر میں جانا تو منہ صاف کر کے جانا، کیونکہ بیوی سے بات چیت کرنی ہے نا۔ یہ تمہارے منہ سے بدبو اگر آ رہی ہوگی تو لباس صاف ستھرا کہاں ہے؟ تم تو اپنی بیوی کا لباس ہو، اور ہر شخص لباس صاف ستھرا پسند کرتا ہے، بدبودار لباس کسی کو پسند نہیں۔ یہ گٹکا کھا کر منہ بدبودار بنایا، بیڑیاں پی کر یہ منہ بدبودار بنایا، سگریٹ پی کر یہ اپنا منہ بدبودار بنایا، صاف کر کے جاتے اس کے پاس۔ گٹکا کھا کے منہ بدبودار بنا کے وہ بدبودار منہ لے کے بیوی کے پاس جا رہے ہیں، بیڑی کی بدبو اس کا تعفن پھیل رہا ہے منہ سے، اور اس بدبودار منہ کو لے کے اپنی بیوی کے پاس گئے۔ اگر اسے نفرت ہو گئی تو بہت مشکل ہے کام کو قابو میں لانا۔
حکم ہے تم اپنی بیوی کا لباس ہو، لباس صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، بیوی کے پاس جاؤ منہ صاف کر کے، تمہارے نبی نے تم کو یہی دین دیا ہے، جب وہ اپنے گھر میں جاتے تھے تو اپنا منہ صاف کرتے ہوئے، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں تھی، یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے کیا گیا۔ خالی منہ ہی صاف کریں گے، کپڑے بہت گندے لے کے جائیں گے بیوی کے پاس، بغل سے بدبو نکل رہی ہو اس حال میں جائیں گے بیوی کے پاس؟ نہیں، لباس تو صاف ستھرا اچھا لگتا ہے، بالکل صاف ستھرے ہو کے اس کے پاس جاؤ تاکہ تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط رہے۔ دیکھیے گھر والے دین کو لباس کے ذریعہ میں نے آپ کو سمجھایا، فوائد اور بھی زیادہ ہیں اس کے، لیکن صرف 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ لباس سے عیب چھپتے ہیں، لباس سے وقار بلند ہوتا ہے، لباس صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ یہ تینوں باتیں عورتیں اپنے اوپر فٹ کریں، یہ تینوں باتیں مرد اپنے اوپر فٹ کریں اور گھر میں اس کے مطابق رہیں، ان کا گھر جنت نشان بن جائے گا۔ بہت سارے جھگڑے، بہت سارے فساد، بہت سارے اختلافات اس کے ذریعہ سے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے گھر والا ایک دین میں آپ کو اور سکھاتا ہوں، آج کچھ ایسا سبق لے کے اٹھو کہ اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں گے، عمل کریں گے؟ چلیے ایک کام بہت ذمہ داری سے سنیے اور آج سے اس پہ عمل شروع کر دیجئے گا۔ روزانہ سوتے ہیں رات کو، سونے سے پہلے سونے کے لیے ایک وضو کیجئے۔ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہاتھ میں لے کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے ہم اور آپ وضو کرتے ہیں۔ آج سے اس دین پر عمل کرو، نبی کی اس سنت پر عمل کرو۔ سونے سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو۔ کوئی مشکل کام تو نہیں بتا رہا ہوں، بڑے آسان کام بتا رہا ہوں۔ سونے سے پہلے وضو کر لینا اور وضو کر کے بستر پہ جانا۔ اور ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو سونے کے لیے آپ وضو کریں گے نا، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ آپ وضو کر کے بستر پر پہنچے اور کوئی عذر لاحق ہوا، وضو ٹوٹا، دیکھو اس وضو سے نماز تو اب نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس وضو سے سو سکتے ہیں، یہ نہیں ٹوٹے گا، ورنہ تو پھر رات بھر یہی کرتے رہنا پڑے گا۔ وضو کر کے بستر پہ آئے، وضو ٹوٹا، پھر بھاگو، کیونکہ سونا، نیند ایک دم سے تو نہیں آتی، ٹائم لگتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو صاحب وضو کر کے آئے، لیٹے ہی تھے، وضو ٹوٹ گیا، پھر بھاگو؟ نہیں، بس ایک مرتبہ وضو کر کے بستر پہ آ جاؤ، چاہے جتنی مرتبہ ٹوٹے، سونے کے لیے نہیں ٹوٹے گا، یہ باقی رہے گا۔ حد یہ ہے کہ آپ سو بھی جائیں گے تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کب ٹوٹے گا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ارادہ کرو کہ مدرسہ مدینۃ العلوم کے سالانہ جلسے سے جو گھر والا دین سیکھ کے آیا ہوں اس پہ آج سے عمل کروں گا انشاءاللہ۔ وضو کریں گے، وضو کر کے روزانہ سوئیں گے، ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا وہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس سے آپ کو ملے گا کیا، پہلے اس کو سن لیجئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص وضو کر کے بستر پہ آئے سونے کی نیت سے، اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ رات اسی کے ساتھ گزارتا ہے وہ فرشتہ۔ پھر ہم اور آپ سو گئے، فرشتہ ساتھ موجود ہے، جب آنکھ کھلے گی تب کیا ہوگا؟ اس میں میرے خیال سے ایکو چل رہا ہے مائک میں، ایکو بند کر دیں جو صاحب بھی مائک کا سسٹم دیکھ رہے ہیں، ایکو بالکل ختم کر دیں، ایکو سے بات بکھر جاتی ہے، آواز بکھر جاتی ہے۔ جب آپ باوضو ہو کر سوئیں گے، پھر آنکھ کھلے گی، جیسے ہی آپ بیدار ہوں گے، وہ فرشتہ جو اللہ نے آپ کے ساتھ بستر پر مقرر کیا اور اس نے وہ رات آپ کے ساتھ میں گزاری، جیسے ہی آپ بیدار ہوں گے ویسے ہی وہ فرشتہ آپ کے لیے اپنے اللہ سے یہ دعا کرے گا، اے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے کیونکہ یہ بندہ باوضو ہو کے سویا تھا۔ اللہ اکبر،
مغفرت چاہیے، مغفرت کی بھیک مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی. آج سے تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ باوضو ہو کے بستر پہ جائیں گے. بڑے فائدے ہیں اس کے جو طبی فائدے ہیں، میڈیکل سائنس کے جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ پر. اب جب آپ بستر پر پہنچے باوضو ہو کر تو فرشتہ تو دکھتا نہیں ہے، ساتھ میں موبائل ساتھ میں لے لیتے ہیں ہم. فرشتہ تو دکھتا نہیں ہے، کیا لے لیتے ہیں؟ موبائل. ذرا اپنا سونا دین کے مطابق کرنا کہ ہم دین کے مطابق سوئیں گے، دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے. اور ایک جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئیں گے انشاءاللہ. آج سے تہیہ کر لو، موبائل کر دینا سائیڈ میں، ذہن یہ بنانا کہ آج میں دین کے مطابق سوؤں گا، آج میں اپنے پیارے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق سوؤں گا، اللہ کا نام لیتے لیتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوؤں گا. یقین جاننا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کا نام لیتے لیتے سو جاؤ اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لو، پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی. دنیا کہتی ہے کہ یہ بندہ رات بھر سوتا رہا، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ رات بھر عبادت میں مصروف رہا. ذرا اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سو کے تو دیکھو. اس موبائل نے جو ہماری دینی اور مذہبی زندگی کو تباہ کیا ہے، اس کی تباہ کاریوں کی کوئی حد نہ رہی. اتنا برباد کر دیا اس موبائل نے. لیٹے، موبائل کھولا، غلیظ گندا پروگرام دیکھ رہے ہیں. غلیظ اور گندا پروگرام دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، غلیظ اور گندا پروگرام سنتے سنتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں. اگر اسی حال میں انتقال ہو جائے تو بڑا برا حشر ہوگا. شریعت کا حکم یہ تھا کہ اللہ کا نام لیتے لیتے تمہیں سونا ہے، اور ہم شیطانی پروگرام دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں. یہ آنکھیں شیطانی پروگرام دیکھتے دیکھتے بند ہو رہی ہیں. ان کانوں میں پڑنے والے آخری الفاظ شیطانی الفاظ تھے. تباہی مقدر بن جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت سکون بھری زندگی عطا نہیں کر سکتی. آنکھیں بند ہوں تو اللہ کا نام لیتے لیتے، کانوں میں کچھ آواز پہنچے تو اللہ کے ذکر کی آواز پہنچے. جب ایسے سوئیں گے تو یہ سونا عبادت بنے گا، اور یہ سونا انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. آپ بتائیں یہ کام آسان ہے یا مشکل؟ آسان تو اس وقت ہوگا جب نفس پہ کنٹرول کرنے کی قوت اپنے پاس موجود ہوگی. اور اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی قوت نہیں ہے، موبائل وہاں رکھا ہوگا، اٹھا کے لائیں گے. ویسے تو جن لوگوں نے موبائل بنایا، اس کی کمپنیاں، ان کی بات بہت اچھی ہے. انہوں نے اچھی بات کہی کہ سوتے وقت موبائل تمہارا تم سے اتنی دور رہنا چاہیے. سنا ہوگا آپ نے بھی، ڈاکٹروں کی بھی ہدایت ہے، سوتے وقت موبائل سر کے پاس نہیں ہونا چاہیے، سرہانے نہیں ہونا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو شعاعیں ہیں وہ آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل کو نقصان پہنچائیں گی. انہوں نے بنا کے سمجھا بھی دیا کہ دور رکھنا. جوان کہتا ہے کہ اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی، وہ اپنے سر کے پاس رکھتا ہے. اور اس کا حشر معلوم ہے آپ کو؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگوں سے قوت برداشت ختم ہو گئی، صبر کا مادہ ختم ہو گیا. معمولی سی بات مزاج کے خلاف پیش آئی اور یہ انسان کا قتل کر دیتا ہے معمولی سی بات پہ. کہاں گیا صبر؟ کہاں گئی برداشت کی قوت؟ یہ قوت برداشت ختم یوں ہو گئی کہ ہم نے شیطانی پروگرام کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کیا. شیطانی پروگرام کو دیکھتے دیکھتے اور شیطانی پروگرام کو سنتے سنتے ہماری آنکھیں بند ہوئی ہیں. لہذا یہ قوت برداشت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. صبر ہو، استقلال ہو، قوت برداشت ہو، اس کے لیے ہمیں سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عملی طور پہ برپا کرنا ہوگا. گھر میں روز جاتے ہیں جانوروں کی طرح یا انسانوں اور مومنوں کی طرح. چلیے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں
اور کوشش یہ کیجئے گا کہ اس کی پانچوں باتوں کو سمجھ بھی لو، اور بہت آسان ہے اس پہ عمل کرنا، بہت آسان ہے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے خاص خادم رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی وصیت کی۔ کتنی باتوں کی وصیت کی؟ 5 باتوں کی۔ وہ 5 باتیں آج آپ کو مدرسہ مدینۃ العلوم کے اس اجلاس سے یاد کر کے اٹھنی ہیں، اور آج سے ہی اس پہ عمل بھی شروع کر دینا ہے انشاءاللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس، جب وضو کیا کرو تو کامل وضو کیا کرو، اسبغ الوضو، کامل وضو کیا کرو۔ اب کامل وضو کون سا ہوگا؟ کامل وضو وہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ سنت کے مطابق وضو ہم اور آپ کریں تو ہمارا اور آپ کا وضو کامل وضو ہوگا۔ اسبغ الوضو، اے انس جب کبھی وضو کرو تو کامل وضو کرو۔ کیا ملے گا اس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل وضو کی برکت سے انس اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کامل وضو کرنے کی برکت کیا ہوگی؟ کامل وضو کا فائدہ کیا ملے گا؟ انس جب وضو کرو تو کامل وضو کرو، یہ کامل وضو سے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیں گے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اتنے سبق یاد رکھیے گا۔ ایک بات مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی فرد اگر تمہیں مل جائے تو اسے سلام کر لیا کرنا۔ اللہ، یہ نبی کی ہدایت ہے، وصیت ہے۔ انس، میری امت کا کوئی فرد تمہیں ملے تو اسے سلام کر لیا کرنا۔ اگر تم نے میری امت کے کسی فرد کو سلام کر لیا، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ ہم نے اور آپ نے ایک نیکی کی، وہ اسی پر رکی ہوئی ہے، ایک نیکی، اور کسی ایمان والے کو آپ نے سلام کیا، نبی کی امت کے کسی شخص کو آپ نے سلام کیا، جو نیکی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اللہ اس سلام کی برکت سے اس نیکی کو بڑھا دیں گے۔ آپ کے پودے کھیت میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہیں کون بڑھاتا ہے؟ اللہ۔ اس میں پھول کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ اس میں پھل کون لاتا ہے؟ اللہ۔ اگر وہ پودا وہیں پر رکا رہے تو اس میں نہ پھول آئے گا، نہ پھل آئے گا، نہ ہمیں اور آپ کو غذا ملے گی۔ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اللہ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہمارے اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی کیسے ہوں گی؟ نبی نے اس کا ایک نسخہ دیا، میری امت کے افراد کو سلام کر لیا کرنا۔ سلام کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ تبھی میں نے بیٹھتے ہی آپ کو سلام کیا تھا۔ آپ میرے نبی کی امت کے افراد ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا۔ اس کے جو بڑے فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ مجھے میرے رب نے ضرور دیا ہوگا کہ میری نیکی میں اضافہ ہوا۔ آپ بھی سلام کیا کرو، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2 باتیں یاد ہو گئیں۔ تیسری بات جو ہمارے گھر سے متعلق ہے، اور اسی گھر والے عنوان سے، اسی گھر والے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میں نے پوری 5 وصیتیں سنانے کا ارادہ کر لیا۔ روزانہ گھر میں جاتے ہیں، جاتے ہنگامہ برپا کر دیا، یہ کیا وہ کیا، گالی گلوچ مار پیٹ۔ پتا چلا کہ یہ شوہر نہیں بلکہ جلاد آیا ہے گھر میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابا کے ڈر سے چھپتے ہیں یہاں وہاں، ابا آئے ہیں یا کوئی جلاد۔ باپ تو گھر میں جلاد بن کے رہ رہا ہے تو سب پہ خوف طاری ہے، سب پہ ڈر طاری ہے۔ گھر میں جاؤ نبی کے طریقے کے مطابق، گھر میں داخل ہو دین کے مطابق،
پھر کیا ملے گا وہ سنیے آپ اس وصیت کے تناظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کو سلام کرو گے تو اللہ اس سلام کی برکت سے تمہارے گھر میں خیر پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں میں سامان بہت زیادہ ہے، کوئی انتہا ہے سامان کی؟ میاں پہلے بادشاہوں کے گھروں میں اتنا سامان نہیں ہوتا تھا، یقین جاننا۔ جتنا سامان آج آپ کے گھر میں ہے اتنا سامان پہلے بادشاہوں کے گھروں میں نہیں ہوتا تھا۔ سامان سے پورا گھر بھرا ہوا ہے، اسباب و وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس پورے گھر میں خیر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ خیر۔ میاں بیوی آپس میں ہر وقت لڑتے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑا ہر وقت رہتا ہے، آپس میں انتشار بہت زیادہ ہے، گالی گلوچ کا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ لوگ اپنا وقت باہر دوستوں کے پاس گزارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنا وقت گزارتے ہیں، گھر بڑا عالی شان ہے، کیا نہیں ہے اس میں؟ خیر، بھلائی نہیں ہے اس میں۔ یہ خیر کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں خیر لانے کے لیے، گھروں میں بھلائی پیدا کرنے کے لیے یہ نسخہ دیا ہے کہ انس جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو گھر والوں کو۔ جب تم انہیں سلام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اس سلام کی برکت سے خیر پیدا کریں گے۔ اب جانا اپنے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں گے سلام۔ ایک سوال کرو مجھ سے کہ آج تو ہم مدینۃ العلوم کے جلسے میں پورا گھر خالی کر کے آئے ہیں، بیوی ہماری ادھر بیٹھی ہیں، ہم یہاں ہیں، بچیاں ادھر ہیں اور بچے یہاں ہیں، گھر میں تالا لگا کے آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چابی ہے۔ جب آپ جا کے اپنے گھر کا تالا کھولیں گے تو اندر کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ میاں ہم جس مذہب کو، جس اسلام کو ماننے والے ہیں، جس دین کی میں بات کر رہا ہوں، اس دین میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہارا گھر خالی بھی ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے پھر بھی دروازہ کھول کے اس میں سلام کرو۔ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا وجدان ہے، یہ ہماری اور آپ کی سمجھ ہے۔ گھر میں کوئی نہیں، آج سب لوگ باہر ہیں، تالا میں نے کھولا، اب کسے سلام کریں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر بھی سلام کرو، کیونکہ وہاں وہ مخلوق موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے وہاں، اسے کر لو سلام۔ آپ غور فرمائیں کہ جس اسلام میں خالی گھروں میں داخل ہونے پر سلام کا حکم ہے، بھرے گھر میں داخل ہونے پر سلام کتنا اہم بن جائے گا۔ ہم تو بھرے گھر میں داخل ہو کے کسی کو سلام نہیں کرتے، خالی گھر میں کسے کریں گے؟ آج سے تہیہ کر لو کہ گھر میں جائیں گے انشاءاللہ، جب گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہمیں سلام ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے سے گھر میں خیر آتی ہے۔ یہ 3 باتیں یاد ہو گئیں۔ پہلی بات، وضو کرو تو کامل وضو کرو، عمر میں اضافہ ہوگا۔ دوسری بات، میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لینا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرنا، اس سے تمہارے گھر میں خیر آ جائے گی، اس سلام سے تمہارے گھر میں بھلائیاں آ جائیں گی۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، چاشت کی نماز کا اہتمام رکھنا، چاشت کی نماز، کیونکہ تم سے پہلے جتنے اللہ والے گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنے اللہ کے محبوب اور مقرب اور اوابین بندے گزرے ہیں، وہ سب چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ انس، تم بھی چاشت کی نماز پڑھ لیا کرنا، تاکہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے طریقے پر چل کر تم بھی اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ ایک اشراق کی نماز ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھتے ہیں، پھر جب ذرا سورج بلند ہو جائے، اس کی شعاؤں میں تپش پیدا ہو جائے، تقریباً 9 بجے یہ چاشت کی نماز ہوتی ہے۔ یہ بڑا اہم عمل بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آخری بات، تھک گئے ہوں گے آپ سنتے سنتے، آخری بات، 5ویں وصیت، یہ بڑی اہم ہے۔
اس کا تعلق گھر سے ہی نہیں، اس کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے، اور فائدہ بہت بڑا ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اللہ، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے اور بڑوں کے ساتھ میں احترام کا معاملہ، اعزاز کا معاملہ، اکرام کا معاملہ، ان کو عزت دینا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کرتے رہو، اپنے بڑوں کو عزت دیتے رہو۔ فائدہ بتانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ آپس میں تہیہ کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ اس پہ عمل شروع کر دیں گے۔ چھوٹوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ کبھی چھوٹے کو گالی مت دے دینا۔ گالی کیوں دیتے ہیں چھوٹوں کو؟ ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ ہمارا کیا کر لے گا، چھوٹے ہی تو ہے۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے کو ماں نہلاتی دھلاتی ہے، پیشاب پاخانہ، کپڑے پہناتی ہے، چمچ سے منہ میں کچھ ڈالتی ہے، ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے۔ جوانی کے بعد جب انسان کی عمر ڈھلتی ہے تو اللہ بڑھاپے میں اسی حال میں پہنچا دیتا ہے جو حال بچپن کا ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسرے لوگ کپڑے پہناتے ہیں۔ اس جوان کے ہاتھ میں اتنی بھی طاقت نہیں رہتی، مجھے نہیں چاہیے، جزاک اللہ، رکھ دیجیے۔ اس جوان کے ہاتھ میں بڑھاپے میں اتنی بھی طاقت نہیں رہتی کہ اپنا ہاتھ اپنے طاقت سے، اپنے ارادے سے اپنی آستین میں ڈال سکے۔ کوئی اور اس کا ہاتھ اس کی آستین میں ڈال رہا ہے۔ کتنی کمزوری آ گئی۔ اور جس کے ساتھ نے بدتمیزیاں کی تھیں، جس بچے کی تربیت نہیں کی تھی، اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ بڑھاپے میں دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس باپ نے اپنی جوانی کے عالم میں اپنی کمزور اولاد کے ساتھ میں یہی تو برتاؤ کیا تھا۔ تو یہ نصیحت اور وصیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے رہنا۔ ایک وقت وہ آئے گا، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اسٹیج پہ، نہیں کسی نے مانگا ہے پانی آپ سے؟ کسی نے مانگا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی کلاس اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی آپ نے ایسی دیکھی ہو کہ پروفیسر صاحب کلاس روم میں لیکچر دے رہے ہوں اور جن کو لیکچر دیا جا رہا ہے وہ پانی پئیں، ان کے درمیان میں چائے کا دور چلے؟ کوئی کلاس دیکھی ہے آپ نے ایسی؟ یہ ہم نے اور آپ نے جلسوں میں بدعتیں رائج کر دیں۔ قرآن کے اوپر لیکچر ہو رہا ہے، حدیث پہ لیکچر دیا جا رہا ہے، مضمون سمجھایا جا رہا ہے، وہ صاحب پانی کی ضیافت اور چائے کی ضیافت، توبہ کر لو اس سے، یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ میں بے حرمتی کا معاملہ ہے۔ کیا ضرورت ہے پانی پینے کی؟ کچھ مجاہدہ کریں، کچھ برداشت کریں۔ پانی کا زیادہ حقدار تو میں ہوں نا، خاموش بیٹھے ہیں آپ، بول تو میں رہا ہوں۔ تو ہمیشہ کے لیے تہیہ کر لو کہ آئندہ جب کبھی آپ جلسہ کریں تو سامنے سمجھدار لوگوں کو بٹھلائیں، بچوں کو بھی رکھیں، لیکن سائیڈ میں اسٹیج ہو یا عوام، نہ پانی نہ چائے۔ یہ پانی چائے کا وقت ہے ہی نہیں۔ پانی چائے کا مطلب آپ قرآن و حدیث کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کی۔ اور جب کبھی باتیں سننے کے لیے بیٹھو تو بولنے والے کو دیکھو اور اس کی باتیں سنو، نہیں سننا ہے اپنے گھر چلے جاؤ۔ سنانے والے سے چہرہ موڑ لینا، ایسے سنانے کے وقت میں باتیں کرنا، یہ توہین ہے قرآن و حدیث کی، اس کے مجرم بن جاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں رکو تو ہماتن گوش ہو کر اپنے اللہ اور اپنے رسول کی باتیں سنو۔ اللہ رسول کی باتوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بے توجہی سے سنو گے تو محروم کر دیے جاؤ گے۔ ذہن بنا لیں گے، جلسے میں جا کے ہمیشہ توجہ سے سنیں گے، بے توجہی سے، توجہ سے۔ کوئی کام ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہاں رہ کر بے توجہی ظاہر نہ ہو۔ میں اپنے لیے توجہ نہیں چاہ رہا، میں تو رسول کی بات سنانے کے لیے آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں، پانچویں اور آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کی عزت کرتے رہنا۔ آج جن چھوٹوں پہ تم رحم کر رہے ہو،
کل یہ بڑے ہو جائیں گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، آج جن پر تم نے رحم کیا ہے کل یہ تمہارا احترام کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ظلم اور تشدد اور جبر اور استبداد اور یہ گالیوں کا ماحول، یہ آج نہیں تو کل خود تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر مصر کی تاریخ آپ نے پڑھی ہو تو آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے مصر کی سرزمین پر کتنا عروج عطا کیا تھا۔ ان کے عروج کا یہ عالم تھا کہ بنو اسرائیل جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو وہاں کی اصل قوم قبطی ان کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، احترام کرتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بنو اسرائیل ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ بنو اسرائیل اسی مصر کی سرزمین پر اتنی ذلت کی زندگی گزارنے لگے کہ باپ کے سامنے ان کا بیٹا ذبح کر دیا جاتا، وہ باپ اف نہیں کر سکتا تھا، ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ماں اف نہیں کر سکتی تھی۔ سرزمین مصر پر تمام بنو اسرائیل کو بدہوا مزدور بنا لیا گیا تھا اب سے 3650 سال پہلے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب آپ اس کا ریزن جانیں گے، اس کے اسباب و علل پہ غور کریں گے تو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی نور اللہ مرقدہ نے اس راز کو کھولا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں صرف 2 بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کا وقار خاک میں مل گیا، ان کی عزت ذلتوں میں تبدیل ہو گئی، ان کی بلندیاں پستیوں میں بدل گئیں۔ صرف 2 بیماری پیدا ہوئی تھی ان کے اندر، ایک بیماری ان کے مالداروں میں پیدا ہو گئی، دوسری بیماری ان کے غریبوں میں پیدا ہو گئی۔ مالداروں میں بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ وہ مال کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، اور اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ غریبوں کی بے عزتی کرنے لگے، غریبوں کو برابر میں بٹھانے میں ان کی شان گھٹنے لگی، غریبوں کے ساتھ میں بے عزتی کا معاملہ کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ان کے غریبوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو گئی۔ مالداروں میں تکبر پیدا ہوا، غریبوں میں حسد پیدا ہوا۔ حسد جانتے ہیں آپ؟ حسد کا مطلب اس کے پاس یہ چیز ہے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ چیز اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بیماری عام ہے، جلن اور حسد۔ مالداروں میں تکبر پیدا ہوا مصر کی سرزمین پر، غریبوں میں حسد پیدا ہوا۔ ان دونوں بیماریوں نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا اور فرعون کا بدھوا مزدور بنا دیا۔ بیماریوں کا تعلق دھرم اور مذہب سے نہیں ہوتا۔ اگر یہ بیماری ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی، ہمارے اور آپ کے جو مالدار ہیں وہ غریبوں کے بالمقابل تکبر کرنے لگیں اور غریبوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو جائے، پھر اس گاؤں کا وقار بچنا مشکل ہو جاتا ہے، ان مالداروں کی مالداری کا تحفظ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں۔ ماحول بنائیں گے ایسا، کسی چھوٹے سے بدتمیزی کے الفاظ میں تو نہیں بولیں گے۔ چھوٹوں کو بدتمیز بڑے ہی تو بناتے ہیں، وہ بدتمیزی والا جملہ، بدتمیزی کے الفاظ، کل یہی بچے ان کو اسی لب و لہجہ میں جواب دیتے ہیں۔ آج ان پر شفقت کرو، یہی بچے آپ کا احترام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہر بڑا اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا، رحم کا برتاؤ کرے، اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کا اکرام اور اعزاز اور احترام کرے۔ اس پر ملے گا کیا، وہ پوری توجہ سے سنیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا اور اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا، کل قیامت کے دن تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر بپا ہوگا، ساقی کوثر، شافی محشر کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے ہر امتی تڑپ رہا ہوگا، کیونکہ ان کی شفاعت کی ضرورت تو سب کو ہے۔ انہی کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر ملے گا جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سب کو انہی کی تلاش ہوگی جن کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، جو شافی محشر بھی ہوں گے، وہ ساقی کوثر بھی ہوں گے، جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی،
جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے رخ زیبا پر ایک نظر کی ان کو جھلک ملنے کے لیے تمام امت کے لوگ بےتاب ہوں گے۔ میدان محشر کتنا بڑا، کتنے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کی زیارت ہو جائے، ان کے رفیقوں میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں میدان محشر میں۔ نبی علیہ السلام نے اس کا نسخہ امت کو دنیا میں دے دیا۔ چھوٹوں پہ رحم کرو، بڑوں کا احترام کرو، کل قیامت کے دن تم میرے رفقا میں شامل ہو جاؤ گے، میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفقا ہوں گے، جو آپ کے مخصوص ساتھی ہوں گے، ان رفیقوں میں اور ان ساتھیوں میں ہم اور آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ نسخہ دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو، کل میدان محشر میں نبی کے رفیقوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ دین کی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں؟ دیکھیے، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ میں کتنے ہی اچھے انداز میں آپ کو باتیں سنا دوں، میں خود اس پر عمل نہ کروں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ سن کر اس پر عمل نہ کریں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کب ملے گی؟ عمل سے۔ کہنے والا بھی عمل کرے، سننے والے بھی عمل کرے، جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔